مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، ان کے بارے میں گفتگو فرمائی، رب تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ اے آدم، مجھ سے تم حوا کو طلب کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں میں حوا کی طلب کی درخواست کرتا ہوں۔ لک الحمد و لک الشکر، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تیری شکر گزاری۔ اے رب کریم، حوا کے سلسلے میں میرے اوپر کیا فرائض اور ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے علم عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں کہ میاں بیوی اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کن چیزوں کو اپنانا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم تقوی اختیار کرو اور عمل صالح کرو، اور اس کے علاوہ دینی امور کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ہم بھی اگر کامیاب ازدواجی زندگی چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ دل میں خوف خدا۔ سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، مسلمان کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور حقیقت ہے یہ خالی مسجدیں بتا رہی ہیں کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اگر مسلمان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو مسجدیں خالی نہ ہوتی اور سینما گھر مسلمانوں سے آباد نہ ہوتے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم پہلے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان کے دل میں کسی کا خوف نہیں، بس فرق یہ ہے کہ پہلے مسلمان یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، صرف خدا سے ڈرتا ہوں۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ خدا کا بھی خوف دل میں نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہتے نظر آتے ہیں محشر میں جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کا حساب و کتاب کا کوئی خوف نہیں۔ تو ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سب سے پہلے دل میں تقوی، اللہ کا خوف ہونا چاہیے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، یعنی حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ جتنے کام حرام ہیں، خدا کا خوف رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جتنے حرام کام ہیں ان سے ہم بچ جائیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ ہے تقوی۔ اور جو امور کرنے کے ہیں انہیں کرنا، یہ ہے عبادت۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، تو ان سب کے کرنے سے ہم عبادت گزار بنتے ہیں۔ اور جو کام نہیں کرنے کے ان سے ہم رکیں گے تو ہم پرہیزگار بنتے ہیں، پرہیزگار اور عبادت گزار۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ کہ جو گناہوں سے بچتے ہوئے، اور عبادت گزار لوگ کون ہیں؟ جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اور عمل صالح، کہ تمہیں تقوی کرنا ہے، یعنی گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان سے بچنا ہے۔ اب جنت میں یہ چیزیں بتائی جا رہی جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، آنے والی اولاد کے لیے تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو نبی، وہ تو معصوم ہیں، تو یہ آنے والی اولاد کے لیے حکم تھا، رہنمائی ہمارے لیے تھی کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیں تو تقوی اختیار کریں اور عمل صالح کو اختیار کریں، نیک عمل کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں۔ اور دینی امور کی تعلیم، ہم دین کی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ ہماری تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہم صحیح طریقے سے وضو بھی نہیں کر پاتے، صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ جو دن بھر میں ہمیں 5 بار کرنے کے کام ہیں ان کے مسائل کی جانکاری بھی ہمیں مکمل نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو مکمل جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ کل ہی ایک بھائی کا معاملہ یہ ہوا، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، اس لیے مسجد میں نہیں آ سکے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے کھڑے آپ نے پیشاب کیا، وہ منع کیوں ہے؟ منع اس لیے ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی صورت میں چھینٹے کپڑوں پر اڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس وجہ سے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے۔ مجبوری کی صورت میں ہو بھی سکتا ہے یہ کام، خود اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے پاس جب استنجا فرمایا تو کھڑے کھڑے آپ نے پیشاب کیا۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ ثابت ہے، کیوں کہ وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی، نجس جگہ تھی، وہاں بیٹھنے سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ تھا، تو کھڑے کھڑے پیشاب کرنا اس لیے منع ہے کہ چھینٹے اڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے، اس لیے بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور جسم پر پیشاب کے چھینٹے نہیں لگے اور اس نے طہارت بھی حاصل کر لی، پانی سے یا مٹی سے طہارت بھی حاصل کر لی، اور جسم پر کہیں بھی چھینٹا نہیں گرا پیشاب کا، تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو اوپر غسل فرض نہیں ہوگا کہ اب آپ مسجد میں نہیں جائیں گے کہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا کہ میں نے کھڑے کھڑے پیشاب کر لی، تو اس طرح کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کتا چھو کے چلا جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کتے نے چھو لیا، اب ہم ناپاک ہو گئے،
کتا چھونے سے آپ ناپاک نہیں ہوتے. کتا نجس عین نہیں ہے. کتے کے منہ میں جو رال ہے، اس کا جو تھوک ہے، وہ ناپاک ہے. تو اگر کتے کی رال آپ کے کپڑوں میں لگ گئی تو آپ کے کپڑے نجس ہوں گے. وہ بھی درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہے، درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، درہم سے کم ہو تو دھونا سنت ہے. اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بغیر دھوئے نماز چھوٹ جائے گی تو آپ کیا کریں کہ پہلے نماز پڑھ لیں، کیونکہ دھونا کیا ہے، درہم سے کم ہے تو سنت ہے. اب سنت کی ادائیگی کے لیے ہم فرض نماز چھوڑ دیں تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ دھو کر کے ہی نماز پڑھیں. لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ دھونے جائیں گے تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی تو پھر پہلے آپ نماز پڑھ لیں. سنت ادا کرنے کے لیے آپ فرض نہ چھوڑیں. تو یہ ساری تفصیلات ہیں. اب کتے کے جسم پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہمیں چھو کر کے چلا گیا تو آپ کے اوپر نہ غسل فرض ہوتا ہے نہ وضو فرض ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں اگر کتا نجس جگہ بیٹھ کے آیا تھا اور اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی، جیسے کتا ہوتا ہے کہ کسی ایسے گندے نالے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں نجس پانی جاتا ہے، تو اگر ایسی جگہ وہ بیٹھ کے آیا اور اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی، وہ آپ کو چھو کے گیا اور وہ نجاست آپ کے کپڑوں میں لگی، تر تھا، وہ بھیگا ہوا تھا اور وہ نجاست کو لگا کے گیا، تب آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے. اور اس کی بھی وہی تفصیل ہوگی، درہم کے برابر ہے تو واجب، درہم سے زیادہ ہے تو فرض، درہم سے کم ہے تو سنت. یہ تفصیل ہوگی. اور ایسا یہ جو ہے صرف کتے کے ساتھ نہیں ہے، بکری بھی اگر نجس جگہ پر بیٹھی تھی اور وہاں سے وہ اٹھ کے آئی، آپ کے کپڑوں میں اس نے نجاست لگا دی تو بکری کے چھونے سے بھی آپ کے کپڑے دھونا ضروری ہو جائے گا. اس میں کتے کی کوئی خصوصیت نہیں، کیونکہ کتے کے چھونے سے دھونا فرض نہیں ہو رہا ہے بلکہ نجاست کے لگنے سے دھونا فرض ہو رہا ہے. تو سوکھا کتا اگر چھو کر کے چلا جائے تو آپ کے اوپر نہ غسل فرض ہے نہ وضو پھر سے واجب ہوتا ہے، اگر کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹا تو نہ کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ویسے ہی آپ نماز پڑھ سکتے، لیکن ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتا چھو کے چلا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے جو دینی امور ہیں ضروری جن کی تعلیم حاصل کرنا ہے وہ بھی حاصل نہیں کی. ہماری اکثریت ایسی، میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، شوق ہے، یہاں بیٹھتے ہیں اور بہت کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہے، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے جن کو یہ سارے مسائل معلوم نہیں ہیں. اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب رشتہ طلب کیا کہ میں حضرت حوا کو طلب کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جواہرات سے سجی ہوئی کرسی بچھانے کا حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بالکل مزین ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی کرسی بچھائی جائے. اس کرسی پر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا. تمام فرشتوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، گویا کہ یہ تمام فرشتے باراتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دولہا ہیں اور دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن ہے، اور نکاح پڑھانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ پہلا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور سب سے پہلا جو نکاح ہوا وہ جنت میں ہوا. یہ پہلا رشتہ ہے جو وجود میں آیا. رشتے جو ہوتے ہیں نا
کہ ماں باپ کا اولاد سے رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، اسی طرح اولاد کا آپس میں رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ، پھر چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے، ماما بھانجے کا رشتہ ہے، نانا نانی کا رشتہ ہے، دادا دادی کا رشتہ ہے۔ تو یہ جو سارے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں میں سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ، سب سے پہلے، کہ اس سے پہلے نہ ماں باپ تھے، نہ اولاد تھی، نہ چچا بھتیجا تھے، نہ ماموں بھانجا تھے، نہ دادا نواسے تھے، نہ نانا دادا اور پوتے تھے، نہ نانا اور نواسے تھے، کوئی یہ رشتے موجود نہیں تھے۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا جو جنت میں وجود میں آئے، باقی رشتے دنیا میں وجود میں آئے، لیکن اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جنت میں وجود میں آیا، سب سے پہلے وجود میں آیا اور جنت میں وجود میں آیا۔ تو اس طریقے سے فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حوا کو آدم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور اس عقد کو اپنی حمد و ثنا سے مزین کیا، اور مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا مہر میں کیا دوں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صاحب معرج النبوہ نے جو روایت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کا نام لے لو، اور ایک روایت جو جلالین کے حاشیے میں ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھو۔ تو یہ روایت جو یہاں پر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے نام نامی کا ذکر اس عقد کا مہر قرار دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرے حبیب نبی صفی و خلیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جن سے میں نے تخلیق کی ابتدا فرمائی، یعنی کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو میں نے پیدا کیا، ابتدا ان سے کی، اور اختتام بھی انہی کی ذات گرامی پر ہوگا۔ اور یہ نور جو تمہارے اندر چمک رہا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں تھا، جب چاہتے تھے انگوٹھے میں جس کا دیدار کیا کرتے تھے، فرمایا کہ جو نور تمہارے وجود میں چمک رہا ہے یہ اسی ذات اقدس کا نور ہے، اور اس کا نام نامی آسمانوں زمینوں، نور و ظلمت، جنت و دوزخ سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا۔ وہ ابتدا ہی سے منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو اے آدم آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا، نہ جنت و دوزخ کو، ان کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا۔ اس عقد آدم و حوا علیہم السلام کے گواہ کون تھے؟ تو فرمایا کہ اس عقد کے گواہ فرشتے ہوئے، فرشتے گواہ بنے، اور پھر فرشتوں نے آپس میں مبارکبادیاں پیش کی، اور مقرب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحائف لے کر کے آئے کہ آپ کا عقد نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو اس شادی پر ہم آپ کو تحفے پیش کرتے ہیں۔ تو تحائف لے کر کے فرشتے تشریف لائے۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ جس کے مطابق اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا عقد ہوا۔ ایک دوسری بھی روایت ہے
لیکن اس میں بڑی تفصیل ہو جائے گی، بس میں اسی پر اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آئندہ ابلیس، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جناتوں کی تخلیق کیسے ہوئی اور ابلیس یہ وہاں تک کیسے پہنچا فرشتوں تک، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔